دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ دیکھیں، تاریخ کے اوراق اور خاص طور پر کرائسس مینجمنٹ کے جو اصول ہیں نا، وہ ہمیں ایک بہت سیدھا سا سبق دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی جب کسی تنظیم، کسی تحریک یا ادارے کی پوری مرکزی قیادت، جسے ہم آج کی زبان میں اس کا ایگزیکٹو بورڈ کہتے ہیں، وہ ایک ہی دن میں ختم کر دیا جائے، اس کے تمام وسائل ضبط کر لیے جائیں اور جو بچ جانے والے لوگ ہیں انہیں قیدی بنا لیا جائے، تو اصولاً وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے، مطلب فاتح اپنی مرضی کی تاریخ لکھتا ہے اور بس۔ بالکل، بات وہیں رک جانی چاہیے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی غیر معمولی صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں جہاں ایک مکمل ہاسٹائل ٹیک اوور، یعنی ایک طرح کے جارحانہ قبضے کے باوجود ادارہ نہ صرف بچ گیا بلکہ اس نے اپنا بیانیہ فاتحین پر مسلط کر دیا۔ اور میرا ماننا ہے کہ انقلابی قیادت اور کرائسس مینجمنٹ کا مطالعہ کرنے والے طلباء کے لیے اس سے زیادہ حیرت انگیز کیس سٹڈی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ درست۔ تو آج کی ہماری اس بحث کا محور سانحہ کربلا کے فوراً بعد کا وہ انتہائی کٹھن دور ہے، جہاں ایک بظاہر حتمی اور تباکن انجام دراصل ایک نئی ادارہ جاتی بقا، یا جسے ہم انسٹیٹیوشنل سروائیول کہتے ہیں، اس کا نقطۂ آغاز بنا۔ تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس بحرانی دور میں تحریک کے بچ جانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے یہ۔ جی، اور میں اس بحث میں یہ موقف پیش کروں گی کہ یہ بقا صرف اور صرف حضرت زینب اور امام سجاد کی جانب سے کی جانے والی بے مثال کرائسس مینجمنٹ، ان کی موقع شناسی اور بیانیے پر ان کے مکمل کنٹرول کا نتیجہ تھی، جس کے بغیر اس تحریک کا خاتمہ بالکل یقینی تھا۔ اچھا، اور میں اس بحث میں یہ موقف اپناؤں گا کہ قیادت کا کردار بلا شبہ شاندار تھا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کسی بھی تحریک کی بقا کا پورا کریڈٹ مطلب صرف اوپر بیٹھی ہوئی قیادت یعنی ٹاپ ڈاؤن لیڈرشپ کو دے دینا زمینی حقائق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ کے نزدیک اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس نظریے کو بچانے میں اس کی اپنی ساختیاتی لچک، جسے ہم سٹرکچرل ریزیلینس کہتے ہیں، اور نچلی سطح پر موجود نظریاتی ہمدردوں کے ایکٹیو نیٹ ورک نے مساوی اور شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی کردار ادا کیا۔ چلیں اس کا براہ راست جائزہ لیتے ہیں۔ بحران کس قدر شدید تھا، ذرا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا نا، تو اس وقت کے نامور اور با اثر ترین افراد، مطلب ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر جیسے لوگ جو اس وقت کے سینئر مشیر یا تھنک ٹینک تھے، وہ مکمل طور پر شش و پنج کا شکار تھے۔ وہ کنفیوز تھے، بالکل۔ ہاں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ریاستی طاقت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ لیکن جب عاشور کے دن وہ بظاہر ہاسٹائل ٹیک اوور مکمل ہو گیا، تو حضرت زینب نے جو کردار ادا کیا وہ ایک کلاسک سی ای او کی طرح تھا۔ ذرا آپ ان کے طریقہ کار پر غور کریں۔ ایک ایسا سی ای او جو ایک تباہ حال دیوالیہ ادارے کا چارج لیتا ہے، وہ بھی ایک انتہائی جارحانہ ماحول میں۔ درست، لیکن ایک منٹ، انہوں نے دفاعی حکمت عملی نہیں اپنائی۔ کوفہ کے دربار کو دیکھیں، وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہی، بلکہ سیدھا دشمن کے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کر بیانیے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں۔ ایک منٹ، میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ آپ انہیں ایک جدید سی ای او سے تشبیہ دے رہی ہیں جو ایک بہت ہی ایگریسو مارکیٹنگ یا ری برانڈنگ مہم چلا رہا ہو؟ جی، وہ چلا رہی تھیں۔ لیکن دیکھیں، ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، کوئی بھی سی ای او، چاہے وہ کتنا ہی قابل، کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، وہ ایک ایسی پروڈکٹ یا نظریے کو نہیں بیچ سکتا جس میں اپنی کوئی جان نہ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ نظریہ بے جان تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بیانیہ کنٹرول کیا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ بیانیہ کوفہ کے لوگوں پر اثر انداز کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نظریے کا خام مال، وہ احساس جرم اور اس خون کی اپنی ایک حرارت وہاں پہلے سے موجود تھی۔ لوگ رو رہے تھے وہاں، یہ گریہ قیادت نے پیدا نہیں کیا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبہ پہلے سے تھا؟ بالکل، یہ اس تنظیم کی اندرونی طاقت تھی جو کربلا کی شدت سے خود بخود متحرک ہو رہی تھی۔ بیانیے نے مطلب صرف ایک چنگاری کا کام کیا، لیکن بارود عوام کے اندر اس نظریے کی ساخت کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، آپ جس گریہ اور جذبے کی بات کر رہے ہیں نا، کرائسس مینجمنٹ میں ہم اسے غیر منظم جذباتی ابھال کہتے ہیں۔
دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ہجوم رو رہا ہے تو وہ ادارہ نہیں ہوتا. لیکن وہ ایک بنیاد تو ہے نا. بنیاد ہے، لیکن حضرت زینب کا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے لوگوں کو رلایا. ان کا کمال وہ میکنزم ہے، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس بے سمت جذبے کو ایک باقاعدہ فکری سمت دے دی. ذرا آپ ان کے خطبے کے الفاظ پر غور کریں. جی بتائیں. وہ کہتی ہیں کہ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. وہ ان کے رونے کو قبول نہیں کر رہیں، وہ ان کی سماجی اور نفسیاتی خامیوں کا ایک ماہر عمرانیات کی طرح تجزیہ کر ان کے منہ پر مار رہی ہیں. یہ تو ہے کہ تم اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہو. اگر وہ یہ فریم ورک نہ دیتی تو یقین مانے وہ رونا محض ایک ہجوم کا وقتی افسوس بن کر رہ جاتا. کوئی ادارہ جاتی بقا سرے سے ممکن ہی نہ ہوتی. معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کے اس دعوے کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جذبہ محض ایک وقتی یا غیر منظم ابھال تھا. اگر ہم واقعے کے فوراً بعد کی تاریخ کو ذرا ایک تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں نچلی سطح پر ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ حرکت میں آتا نظر آتا ہے. کون سا ڈھانچہ؟ کیا آپ توابین کی تحریک کو بھول گئیں؟ تبری اور باقی مورخین بہت واضح لکھتے ہیں کہ سانحہ کے فوراً بعد یہ لوگ انتہائی خاموشی، مطلب فل رازداری سے جنگی ساز و سامان اور فنڈز اکٹھے کر رہے تھے. لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو جذباتیت کا. ایک سیکنڈ، انجام جو بھی ہو، لیکن یہ جذبے کا کوئی وقتی ابھال نہیں تھا جس نے محض گلیوں میں شور مچایا ہو. یہ ایک باقاعدہ انڈر گراؤنڈ آپریشن تھا. اور سب سے اہم بات، انہوں نے قیادت سے کوئی ہدایت نامہ وصول نہیں کیا تھا کہ کیسے منظم ہونا ہے. یہ بات تو ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تنظیم کے اعصاب اتنے مضبوط تھے کہ جب مرکزی قیادت کو قید کر لیا گیا تب بھی نچلی سطح پر موجود سیلز نے خودکار طریقے سے، مطلب آٹو پائلٹ پر کام کرنا شروع کر دیا. دیکھیں تو ویبین کی تنظیم سازی واقعی ایک اہم تاریخی حقیقت ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس قسم کی نچلی سطح کی تنظیم سازی اکیلے ایک عالمی نظریے کو بچا سکتی ہے؟ تویبین بلاخر اسی جذباتیت کا شکار ہو کر مارے گئے. وہ مارے گئے، لیکن انہوں نے ایک مزاحمت تو کھڑی کی نا. وقتی مزاحمت. اصل بقا تو اس اسٹریٹجک تبدیلی سے آئی جو امام سجاد نے مدینہ آ کر اختیار کی. اگر آپ حکمت عملی اور کرائسس مینجمنٹ کے زاویے سے دیکھیں تو ان کا طرز عمل ایک ماسٹر سٹروک ہے. وہ کیسے؟ قید کے دوران کوفہ اور شام میں وہ ایک انتہائی جارحانہ انداز اپناتے ہیں. جب عبید اللہ بن زیاد انہیں قتل کی دھمکی دیتا ہے تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ شہادت تو ہماری عادت ہے. لیکن مدینہ واپسی پر ان کی حکمت عملی میں آپ دیکھیں 180 درجے کی تبدیلی آ جاتی ہے. بالکل، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ تصادم سے گریز کرتے ہیں اور دعا کے ذریعے ایک خاموش تنظیمی نیٹ ورک بناتے ہیں. یہ حالات کے مطابق جان بوجھ کر اور مکمل شعوری طور پر کی گئی ایک بہترین ادارہ جاتی منصوبہ بندی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تصادم کا نہیں بلکہ تشکیل کا وقت ہے. آپ اسے ایک آزادانہ اور شعوری ماسٹر سٹروک کہہ رہی ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تنظیمی مجبوری کو قائدانہ اختیار کے ساتھ خلط ملط کر رہی ہیں. مدینہ میں امام سجاد کا زیر زمین جانا کوئی آپشن نہیں تھا. آپ اسے مجبوری کہہ رہے ہیں؟ بالکل، یہ خالصتاً بقا کی ایک ریاضیاتی اور طبی مجبوری تھی. اس وقت کے زمینی حقائق کا ذرا تجزیہ کریں. واقعہ ہرا میں مدینہ کو جس طرح تاراج کیا گیا، عبداللہ ابن حنظلہ اور مدینہ کی پوری مزاحمتی صف کو کاٹ کر رکھ دیا گیا. جبر تو تھا، یہ میں مانتی ہوں. جبر؟ اس کے بعد مختار کا انجام ہوا، اور پھر عبد الملک بن مروان کا وہ خوفناک دور شروع ہوا جس نے پورے خطے کو مطلب ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا. امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نہیں جو ہمارے ہمدرد ہوں. بالکل. تو جب آپ کا پورا نیٹ ورک چن چن کر ختم کر دیا جائے تو زیر زمین جانا ایک ماسٹر سٹروک کیسے ہو گیا؟ یہ تو حالات کا وہ جبر تھا جس نے تحریک کو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دیا کہ وہ بظاہر خاموشی اختیار کر لے. میں تسلیم کرتی ہوں حالات کا جبر انتہائی خوفناک تھا، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ انہیں زیر زمین جانا پڑا، سوال یہ ہے کہ وہ زیر زمین کیسے گئے. مطلب؟ دوسری بات ہے، انہوں نے محض گوشہ نشینی تو اختیار نہیں کی، بلکہ صحیفہ سجادیہ جیسی دعاؤں کو ایک مواصلاتی ٹول، ایک کمیونیکیشن ٹول کے طور پر استعمال کیا. یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے. جب ریاست آپ کے ہر سیاسی بیان پر پابندی لگا دے تو اپنے نظریات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال کر
اگلی نسلوں تک منتقل کرنا کیا یہ ایک غیر معمولی قائدانہ ذہانت نہیں ہے؟ نچلی سطح کی جس تنظیم کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے پاس جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ہتھیار تھے جو بہت جلد ختم ہو گئے۔ یہ امام سجاد کے لیڈرشپ ہی تھی جس نے نظریے کو ہتھیاروں سے نکال کر علم کی بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ آپ کا یہ نکتہ کہ دعاؤں کو ایک کمیونیکیشن ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا واقعی قابل غور ہے، لیکن آپ مسلسل یہ فرض کر رہی ہیں کہ نچلی سطح پر موجود نیٹ ورک صرف جذباتی یا ہتھیار اٹھانے والا تھا۔ تو کیا وہ کوئی انٹلیکچوئل نیٹ ورک تھا؟ میں آپ کو اس تنظیم کی اسٹرکچرل ریزیلینس کی ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو بغیر کسی ٹاپ ڈاؤن لیڈرشپ کے کام کر رہی تھی۔ ذرا کوفہ کے قید خانے کے اس واقعے کا تجزیہ کریں۔ اسیران کربلا کوفہ کی ایک تاریک کوٹھری میں قید ہیں جہاں سخت ترین پہرا ہے۔ جی۔ اچانک باہر سے ایک پتھر آ کر گرتا ہے جس کے ساتھ ایک خط بندہ ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ حاکم کوفہ نے یزید سے آپ کے بارے میں احکامات مانگے ہیں، اگر کل تکبیر کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ قتل کا حکم آ گیا ہے۔ یہ واقعہ تو تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا اس کی لاجسٹکس پر غور کریں۔ ابن زیاد کی ایک انتہائی سیکیورٹی والی پولیس اسٹیٹ میں کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ قیدی کس سیل میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ حکومتی سطح پر ابن زیاد اور یزید کے درمیان کیا خفیہ خط و کتابت ہو رہی ہے۔ یہ تو ہے۔ وہ شخص ان معلومات کو لکھتا ہے اور پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر عین صحیح وقت پر اسے قید خانے کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام ہمدرد نہیں ہو سکتا، یہ ایک انتہائی فعال اور منظم انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ ہے جو حکومتی ڈھانچے کے اندر تک سرایت کر چکا تھا۔ ایک نیٹ ورک تو تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ نیٹ ورک قیادت کی ہدایات کے بغیر خود مختار انداز میں کام کر رہا تھا، کیونکہ قیادت تو خود قید میں تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ مرکزی قیادت کے مفلوج ہونے کے باوجود معلومات اکٹھی کر کے قیادت کو باخبر رکھ رہی تھیں۔ اس باٹم اپ نیٹ ورک کو نظر انداز کر کے آپ پوری کہانی نہیں سمجھ سکتی۔ دیکھیے، یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے کہ حکومتی ڈھانچے کے اندر معلومات کا رساؤ موجود تھا، اور میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ ہمدردوں کا کوئی نہ کوئی نیٹ ورک وہاں موجود تھا، لیکن کیا آپ اس معاشرے کی مجموعی حالت کا اندازہ لگا رہے ہیں جس میں یہ سب ہو رہا تھا؟ معاشرہ ظاہری بات ہے دباؤ میں تھا۔ صرف دباؤ میں نہیں تھا۔ آپ جس معاشرے کو بنیاد بنا کر اس اسٹرکچرل ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں وہ فکری اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ مسئلہ صرف ابن زیاد یا عبد الملک کے سیاسی جبر کا نہیں تھا، مسئلہ اس دور کی سماجی اور اعتقادی پستی کا تھا۔ لیکن معاشرے ہمیشہ سیاسی حکمرانوں کی عکاسی کرتے ہیں، اس کا اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے ایک مزاحمت موجود تھی، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرہ اس حد تک بے حس ہو چکا تھا کہ اسے کسی نظریے سے کوئی غرضی نہیں بچی تھی۔ خالد ابن عبداللہ کسری جیسے حکومتی نمائندے کھلے عام ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ خلیفہ کا مقام نعوذ باللہ رسول سے بھی افضل ہے، اور مجمع کوئی رد عمل نہیں دیتا تھا۔ یہ تو ایک حکومتی پروپیگنڈا تھا نا۔ ذرا مکہ اور مدینہ کی حالت تو دیکھیں، وہ شہر جو کبھی وحی اور علم کے مراکز تھے، وہاں عمر بن ابی ربیعہ اور خالد ابن مخزومی جیسے فحش گو شعراء کا طوطی بولتا تھا۔ اخلاقی گراوٹ کی انتہا دیکھیں، تاریخ کہتی ہے کہ مکہ میں طواف کے دوران ایک عورت نے خالد مخزومی سے فرمائش کی اور اس نے محض اس عورت کو خوش کرنے کے لیے عصر کی اذان رکوا دی۔ یہ واقعہ واقعی افسوسناک ہے۔ ذرا سوچئے، جس معاشرے میں طواف کے دوران اذان روک دی جائے اور کوئی بغاوت نہ ہو، اس بے حس اور زوال پذیر غلاظت کے ڈھیر میں آپ کی یہ نام نہاد اندرونی حرارت اور ساختیاتی لچک کہاں تھی؟ اگر اس تاریخ ترین دور میں حضرت زینب کا وہ قاطع بیانیہ اور امام سجاد کی وہ اخلاقی بالادستی موجود نہ ہوتی تو یہ چھوٹا موٹا ہمدردوں کا نیٹ ورک اس اخلاقی گراوٹ کے سمندر میں غرق ہو جاتا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ ان حالات میں قیادت ہی وہ واحد لنگر تھا جس نے اس جہاز کو ڈوبنے سے بچایا۔ اذان روکنے والا واقعہ اور اس دور کی سماجی بے حسی،
یقیناً اس اخلاقی زوال کی بدترین مثالیں ہیں، میں اس حقیقت کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن آپ اس خاموشی کو مکمل موت سمجھ رہی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اتنا مر چکا تھا کہ بغیر اعلیٰ قیادت کے کچھ ممکن نہیں تھا۔ جی، میرا یہی موقف ہے۔ مگر میں آپ کو اسی تاریک اور جابرانہ ماحول کے بالکل مرکز سے ایک ایسا ثبوت دیتا ہوں جو بتاتا ہے کہ مزاحمت نیچے سے اوپر کی طرف یعنی باٹم اپ کیسے سفر کر رہی تھی۔ اچھا، آپ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نابینا صحابی عبداللہ بن عفیف ازدی کا واقعہ۔ ابن زیاد جامع مسجد کوفہ میں فتح کے نشے میں چور تکبر سے بھرا خطبہ دے رہا ہے اور اہل بیت کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پورے کوفہ پر خوف کے سائے ہیں، مارشل لا لگا ہوا ہے، قیادت قید ہے۔ جی، دربار کا واقعہ۔ اس مکمل جبر کے ماحول میں ایک نابینا اور بوڑھا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا، وہ امام سجاد کی طرف سے کسی حکم کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ بے ساختہ ابن زیاد کے منہ پر کہتا ہے کہ جھوٹے اور کذاب تو تم خود ہو۔ اسے وہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ جان دے دیتا ہے۔ یہ ان کا انفرادی فیل تھا۔ ذرا اس کا میکینزم سمجھیں، یہ محض ایک فرد کا رد عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا معاشرتی اشارہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ معاشرہ مکمل طور پر بے حس ہو چکا تھا۔ اس اخلاقی گراوٹ کے باوجود عوام کے اندر وہ نظریاتی بیج سلامت تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر باہر آ سکتا تھا۔ لیکن اس سے کیا بدلا؟ یہ وہ فاؤنڈیشن تھی، وہ بنیاد تھی جس میں قیادت کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اپنا بیانیہ تشکیل دے سکیں۔ اگر نچلی سطح پر یہ مزاحمت صفر ہو چکی ہوتی تو قیادت کا کوئی بھی بیانیہ خلا میں تحلیل ہو جاتا، اسے سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ دیکھیں، عبداللہ بن عفیف ازدی کی شجاعت بلا شبہ تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے اور اس جذبے کا احترام ہم سب کرتے ہیں، لیکن کرائسس مینجمنٹ کے زاویے سے ہمیں انفرادی ہیروئزم اور ادارہ جاتی حکمت عملی میں فرق کرنا ہوگا۔ انفرادی ہیروئزم بھی تو تحریک کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کا رد عمل ایک جذباتی اور فوری نوعیت کا تھا، جس کا نتیجہ ان کی فوری شہادت کی صورت میں نکلا۔ کیا ان کی اس شہادت سے ابن زیاد کی حکومت گر گئی؟ نہیں۔ کیا اس سے اسیران کربلا رہا ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ نتائج فوری نہیں آتے نا۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ نچلی سطح کی اس ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو وہ عموماً غیر منظم اور ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی۔ ریاست ایسے انفرادی ابھال کو بڑی آسانی سے کچل دیتی ہے، لیکن جب حضرت زینب اسی دربار میں یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ تو جو چاہے سازشیں کر لے، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا، تو وہ محض اپنا غصہ نہیں نکال رہی، وہ ایک پیغام دے رہی تھیں۔ بالکل، وہ ایک مستقل فکری چارٹر دے رہی ہیں جو ریاست کے بیانیے کے متوازی چل کر اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لیڈرشپ ماسٹر کلاس ہے جو کسی بھی تحریک کی بقا کی حتمی ضمانت ہوتی ہے۔ آپ اسے انفرادی ہیروئزم کہہ کر مسترد کر رہی ہیں، لیکن میں اسے ایک وسیع تر ایکو سسٹم کا حصہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی تحریک کسی اتنے بڑے بحران سے گزرتی ہے تو لیڈرشپ کا چارٹر اس وقت تک محض ایک کاغذ کا ٹکڑا یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جب تک اس نظریے کو ماننے والے اپنے خون سے اس کی تصدیق نہ کریں۔ یہ تو ہے کہ ماننے والے ضروری ہیں۔ آپ بار بار حضرت زینب کے بیانیے کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن وہ بیانیہ ایک ایسے خلا میں کام نہیں کر رہا تھا جہاں لوگ موجود ہی نہ ہوں۔ یہ وہ زیر زمین جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ قید خانے میں پتھر پھینکنے والے گمنام کارندے تھے، اور وہ توابین تھے جنہوں نے اس بیانیے کو ایک تاریخی حقیقت میں تبدیل کیا۔ اگر ہم صرف قیادت کی عظمت تک محدود رہیں گے تو ہم ان تمام گمنام سٹرکچرل فورسز کو نظر انداز کر دیں گے جنہوں نے اس پوری عمارت کا بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اب اس بحث کے اس مقام پر آگے ہیں جہاں ہم نظریاتی بقا کی نوعیت کو مختلف لیکن متوازی زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ کرائسس مینجمنٹ، بحرانی قیادت اور انقلابی حکمت عملی کے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ دور ایک ایسی لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہوتی جس نے بروقت بیانیے کا کنٹرول سنبھالا تو یہ تحریک اس قدر جابرانہ اور اخلاقی طور پر زوال پذیر معاشرے میں مکمل طور پر ختم ہو جاتی۔
اور میرے نزدیک اس تاریخی کیس سٹڈی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قیادت بے شک کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، کوئی بھی تحریک اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کے ماننے والوں کے اندر ساختیاتی لچک یعنی اسٹرکچرل ریزیلینس موجود نہ ہو۔ وہ گمنام لوگ جنہوں نے خفیہ نیٹ ورکس چلائے، جنہوں نے خاموشی سے مزاحمت کی، ان کے بغیر دنیا کی کوئی بھی قیادت ایک نظریے کو اتنے طویل عرصے تک زندہ نہیں رکھ سکتی۔ درست، اور شاید یہی اس مکالمے کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم نے اس پروگرام کا آغاز ایک عمارت کے استعارے سے کیا تھا کہ جب ایک عظیم الشان عمارت زمین بوس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی عمارت کی بقا صرف اس کے ظاہری ستونوں یعنی اس کی مرکزی قیادت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں موجود خام مال کتنا مضبوط ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ایک بہترین معمار اور ایک غیر معمولی خام مال کا باہمی ملاپ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے موت کے منہ میں جانے والا ادارہ ایک نئی اور زیادہ مضبوط شکل میں ابھر سکتا ہے۔ بالکل، اور جو ماہرین یا طلبہ اداروں کی بقا اور انقلابی تحریکوں کی حرکیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں ٹاپ ڈاؤن قیادت اور باٹم اپ مزاحمت دونوں کا بیک وقت مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ تاریخ کی یہ پیچیدگی کسی ایک سادہ جواب کی محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کئی زاویوں سے دیکھنے والا موضوع ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال اور ایسی تحقیق ہے جو تاریخ، عمرانیات اور قیادت کا مطالعہ کرنے والوں کو ہمیشہ دعوت فکر دیتی رہے گی۔ اس فکری مکالمے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔